بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انہ لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون ولقد رآہ بالافق المبین وما هو على الغیب بضنین وما هو بقول شیطان الرجیم فأین تذهبون ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ یہ سورۃ التکویر کی آیت نمبر 15 سے لے کر آخر تک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، کیونکہ پچھلے درس میں اس کا پہلا حصہ آپ کے سامنے پڑھا جا چکا ہے، اور جیسا کہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ انہی صورتوں میں ہے جن صورتوں میں اللہ رب العزت نے قیامت کے مناظر کو بڑی باریکی کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور یہ صورت انہی صورتوں میں سے ایک صورت ہے جس کے بارے میں یا جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے، کیونکہ قیامت کے مناظر، محشر کے میدان کے مناظر اور ان کی ہولناکیاں بڑے زور کے ساتھ ان کے اندر ذکر کی گئی ہیں۔ اور اس صورت کا نام التکویر پہلی ہی آیت میں ہے، اذا الشمس کورت، جب کہ آسمان کو لپیٹ لیا جائے گا۔ صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن الشمس والقمر یکوران، قیامت کے دن سورج کو اور چاند کو، ان دونوں کو ہی لپیٹ لیا جائے گا، یعنی ان دونوں کا مقام، ان دونوں کا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس صورت میں پہلا حصہ جو کہ آیت 14 تک ہے، اور پچھلے درس میں اس کا ترجمہ اور کچھ تفسیر آپ کے سامنے رکھی گئی، ان میں سارے کے سارے مناظر جو ہیں وہ قیامت کے یا روز محشر کے ہی ہیں، جبکہ اس کے بعد جو آگے کی آیات ہیں جن کو آج میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، ان آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین مکہ نے جو الزامات لگائے تھے ان کی تردید، اور اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑے زوردار انداز سے تائید فرمائی ہے کہ آپ کسی شیطان کی طرف سے کوئی کلمات اخذ کر کے تم تک نہیں پہنچاتے، بلکہ میرا فرشتہ جبرائیل امین ہے جو آتا ہے اور میری طرف سے وحی دے کر جاتا ہے، اور میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی تم تک پہنچاتے ہیں۔ جو پہلا حصہ ہے اس میں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ،
جب زندہ درگور کی گئی لڑکی سے یا بچی سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس گناہ کی پاداش میں زندہ درگور کیا گیا تھا، اس کے بارے میں کچھ تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی۔ بعض صحابہ نے اپنے واقعات بیان کیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رو رو کر واقعہ بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رلایا، صحابہ کو رلایا، اور وہ واقعہ واقعتاً یہ ہوا کرتا تھا۔ اس کے اسباب بھی میں نے ذکر کیے تھے کہ تھے کیا، اصل میں مالی بدحالی، یعنی مالی طور پر بہت غربت تھی، وہ تھی، اس کے علاوہ جنگیں ہوتی تھیں، لڑکیوں کو اٹھا کے لے جائے گا، کوئی کنیز بنا لے گا، پھر یہ کہ لڑکی جنگ میں حصہ نہیں لے سکتی، لڑکا ہوگا تو وہ خود اٹھا سکتا ہے وغیرہ، جیسا کہ قدر تفصیل میں نے ذکر کی ہے۔ ایک بات جس کا میں آج اضافہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اسلام کی آمد سے پہلے عرب معاشرے میں عورت کی حیثیت کیا تھی کہ اس کو پیدا ہوتے ہی ختم کر دیا جاتا تھا۔ اسلام کے آنے سے پہلے عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی قیمت نہیں تھی، بلکہ اس کو نہ صرف عربوں میں بلکہ دوسری تہذیبوں میں بھی، ایرانی تہذیب، ہندوستانی تہذیب، رومانی تہذیب، عربی تو تھے ہی تھے قرآن کریم کے مخاطبین اول، کسی بھی تہذیب، کسی بھی قوم، کسی بھی ملک کے یہاں آپ اگر مطالعہ کر کے دیکھیں تو اسلام کی آمد سے پہلے کسی ملک میں، اسلام کی آمد سے پہلے کسی قوم میں، کسی علاقے میں عورت کی کوئی قیمت نہیں ہوا کرتی تھی۔ اسے خریدا جاتا، اسے بیچا جاتا، یعنی بھیڑ بکریوں کی طرح عورتوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ عورت کو وراثت میں کوئی حق نہیں تھا، عورت کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ عورت کے وراثت میں حصہ نہ ہونے کا تو یہاں تک ہے کہ ابھی 20-25 سال ہوئے ہیں ہندوستان میں پہلی مرتبہ سرکاری طور پر عورت کا وراثت میں حصہ پاس ہوا ہے، اس سے پہلے کوئی حصہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ جب کہ اسلام آیا، اسلام نے عورت کا وراثت میں باقاعدہ حصہ رکھا، اسلام آیا، اسلام نے عورت کی قدر و قیمت بڑھا دی، اس کو زمین سے اٹھایا اور آسمان تک پہنچا دیا۔ اسلام آیا تو اسلام نے، نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے لڑکی، عورت، جتنے بھی روپ ہیں، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، زیادہ تر تو یہی بڑے روپ ہیں نا، 4، ماں، بہن، بیوی، بیٹی، ہر روپ کو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اتنا مقام، اتنا مرتبہ دیا کہ وہ چیز جس کو خریدا اور بیچا جاتا تھا، وہ شخصیت، چیز نہ کہیں، وہ شخصیت جسے خریدا اور بیچا جاتا تھا۔ اور بعض قوموں نے تو کہا کہ یہ عورت شیطان کی پڑیا ہے، یعنی عورت کو اتنا نفرت کے ساتھ دیکھا، کہا کہ یہ تو شیطان کی پڑیا ہے، اور واقعہ جوڑ دیا حضرت حوا اور شیطان کے معاملہ کہ حوا نے شیطان نے حوا کو بہکایا اور حوا نے آدم علیہ السلام کو بہکایا، یہ تو مرد کو بہکانے کا ذریعہ ہے۔ اور کئی واقعات اور جوڑے اور عورت کا اپنے معاشرے میں ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ جب کہ اسلام آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا اعلان فرمایا، اب آپ نے عورت کو اس انتہائی پستی سے اٹھایا اور انتہائی بلندی تک پہنچا دیا۔ فرمایا کہ عورت اگر ماں ہے تو بڑی معروف حدیثیں ہیں کہ جنت ماں کے پاؤں تلے ہے۔ یہ تعلیم کس نے دی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحابی نے اجازت مانگی، یا رسول اللہ میں حج کے لیے جانا چاہتا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا میری والدہ زندہ ہے۔ فرمایا الزمھا فإن الجنۃ ہناک، اپنی ماں کے ساتھ رہو، اس کی خدمت کرتے رہو اور اس کے پاؤں دھوتے رہو، دباتے رہو، جنت تو تمہاری ماں کے پاؤں کے نیچے ہے۔ ماں ہے
اور دوسری ایک معروف حدیث ان الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے پاؤں کے نیچے ہوتی ہے یا ہے، یہ کوئی عام سی بات نہیں، باقاعدہ کتب حدیث میں صحیح اسناد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ جنت ماں کے پاؤں کے نیچے ہے۔ اگر عورت ماں ہے تو جنت اس کے پاؤں کے نیچے ہے، اگر عورت بیٹی ہے تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ابتلیا، جس آدمی کی آزمائش کی گئی من ہذہ البنات، ان لڑکیوں کے ذریعے، وہ بیٹیاں ہیں وہ بہنیں ہیں، جس کی بیٹیوں کے ذریعے لڑکیوں کے ذریعے ان بنات کے ذریعے آزمائش کی گئی اور اس نے فاحسن الیہن، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ یہ نہیں کہ بیٹے کو اچھا کھلایا پلایا اور بیٹی کو بچا کھچا کھلا دیا، بلکہ صحیح معنوں میں اس نے بچی کے ساتھ اس نے سلوک کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ارشاد فرماتے ہیں کنا لہو سترا من النار، یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم کی راہ میں دیوار بن جائیں گی۔ بیٹیوں کی تربیت پرورش کرنے والا، بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا گویا کہ جہنم سے بچ گیا، بیٹیوں نے دیوار بن کر اپنے باپ کو جہنم سے بچا لیا۔ دوسری حدیث صحیح مسلم اور حدیث کی دیگر کتب میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی حدیث میں صرف مطلق چھوڑ دیا کہ جس کی بیٹیاں ہوئیں، جس کی بہنیں ہوئیں، اس نے حسن سلوک کیا، جنت پالی، جہنم سے بچ گیا۔ دوسری حدیث میں آپ ارشاد فرماتے ہیں من عال جاریتین، جس نے دو بچیوں کی تربیت کی، دو بچیوں کو پالا پوسا بڑا کیا اور ان کی شادی کی، اور ظاہر ہے کہ بچیوں کو اسلامی خطوط پر پالا پوسا۔ اگر بچیوں کو ہوش سنبھالتے ہی ڈانس سکھلانا شروع کر دیا، ایسے لوگ بھی موجود ہیں اور مسلمانوں میں اپنی بیٹیوں، اپنی نواسیوں، اپنی پوتیوں کو اپنے سامنے ڈانس کرواتے ہیں، سکھلاتے ہیں اور بڑا ہنس ہنس کے دیکھتے ہیں۔ اگر بچیوں کی تربیت کی، اسلامی خطوط پر تربیت کی، اس کو اچھا مسلمان بنایا، اس کی اچھی جگہ شادی کر دی، من عال جاریتین، دو بچیوں کے ساتھ جس نے ایسا کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا وہو یوم القیامہ کہاتین، آپ نے فرمایا کہ جس طرح یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں، قیامت کے دن میں اور وہ جنت میں یوں اکٹھے ہوں گے۔ جس کو کل تک خریدا اور بیچا جاتا تھا، جس کو شیطان کی پڑیا کہا، جس کو حقوق وراثت میں سے کوئی حق نہیں دیا جا رہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ تیسری حدیث میں، پہلی میں مطلق لڑکیوں کا ذکر ہے، دوسری حدیث میں جاریتین، دو بہنوں یا دو بیٹیوں کا ذکر ہے، اور تیسری میں 3 لڑکیوں کا ذکر ہے۔ 3 لڑکیوں والی حدیث میں، جو کہ مسند امام احمد اور بعض دیگر کتب حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے 3 بہنوں کو پالا پوسا، ان کو اچھا کھلایا پلایا، ان کو کپڑا اچھا دیا، قیامت کے دن وہ آئیں گے تو میں اور وہ دونوں جنت میں اس طرح اکٹھے داخل ہوں گے۔ اسلام نے بیٹی ہو یا لڑکی ہو، اس کی تربیت اچھے طریقے سے کرنے پر کتنا مقام، کتنی فضیلت اور کتنا درجہ بتایا ہے۔ اور اگر وہ بیوی ہے، ماں ہے، تو اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، بیٹی یا بہن ہے تو وہ جہنم کی راہ میں دیوار ہے، گویا کہ وہ بھی جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ اور اگر بیوی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا، صحیح حدیث، الدنیا کلھا متاع، یہ ساری دنیا مال و اسباب ہے، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور دنیا کی بہترین پونجی، دنیا کی بہترین چیز، دنیا کی قیمتی ترین دولت نیک بیوی ہے۔ یہ دنیا دولت ہے، یہ دنیا مال و اسباب ہے، مال و متاع ہے، لیکن مال و متاع میں سے، دولت میں سے سب سے قیمتی دولت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو قرار دیا، نیک بیوی سب سے قیمتی دولت ہے۔ اب دیکھیں 4 ہی بڑی بڑی شکلیں عورت کی ہو سکتی ہیں، ماں، بہن، بیٹی، بیوی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں کو کس مقام تک پہنچایا ہے، کتنا مقام دیا۔ اور یہ اسلام کی برکت
یہ الگ بات ہے کہ آج کچھ لوگ وہ آ گئے ہیں میدان میں، کچھ خواتین آ گئی ہیں جنہوں نے اسلام میں کیڑے نکالنے شروع کر دیے ہیں۔ اسلام کے آنے سے پہلے بھیڑ بکریوں کی طرح بکنے والی صنف، جس کی کوئی قیمت نہیں تھی، جس کی کوئی قدر نہیں تھی، اس اسلام نے اسے زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچایا۔ آج وہی بد زبانی پہ اتری ہوئی ہے اور گز گز بر لمبی زبان کر کے بازاروں میں کہتی پھر رہی ہے کہ اس اسلام میں فلاں چیز ٹھیک نہیں، اس میں فلاں چیز ٹھیک نہیں، اس میں فلاں حکم مناسب نہیں ہے۔ حتیٰ کہ انہوں نے قرآن کریم میں نصاب شہادت یہ ہے کہ کسی معاملہ میں 2 گواہ رکھ لو، اگر مرد 2 گواہ نہ ملیں، 1 گواہ مرد مل جائے تو قرآن کے اندر موجود ہے کہ پھر 1 مرد اور 2 عورتیں لے لو۔ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ یہ مشینری جو میں نے بنائی ہے اس میں مرد اور عورت میں جو تھوڑا سا فرق ہے وہ اللہ رب العزت خالق و مالک ہے، اس نے خود طے کر دیا کہ 1 مرد اور 2 عورتیں، نصاب پورا ہو گیا۔ یا 2 مرد لے لو یا 1 مرد اور 2 عورتیں۔ اگر نصاب شہادت پہ بات کریں تو بڑی بات لمبی ہو جائے گی۔ کچھ ایسے موقع ہیں کہ اکیلی عورت کی شہادت ہی کافی ہے، لیکن جگہ جگہ کی بات ہے، لیکن عام طور پر 2 مرد شہادت کے لیے اور 2 نہ ملیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں شہادت کے لیے۔ عورتوں نے شور مچا دیا کہ 2 عورتیں 1 مرد کے مقابلہ میں، گویا کہ ہماری شہادت آدھی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ کہا کہ ہماری شہادت تو آدھی ہو گئی، 1 مرد اور 2 عورتیں، 1 مرد کی جگہ ہم 2 عورتیں۔ آدمی فوت ہو جائے، باپ فوت ہو جائے تو اس کے بیٹی بیٹوں میں جو وراثت تقسیم کی جاتی ہے وہاں بھی یہ معاملہ ہے کہ لڑکے کو لڑکی سے 2 گنا دیا جائے گا۔ یہاں بھی شور مچا دیا کہ ہماری تو قیمت ہی آدھی رہ گئی۔ اور اگر بلڈ منی کی بات آ جائے، کہیں کسی سے قتل ہو جاتا ہے تو بلڈ منی کی بات آتے ہی پھر مرد کی آج کل یہاں جیسے کہ 1 لاکھ ریال ہے سعودی عرب میں، اور کسی ملک میں کم و بیش بھی ہو سکتی ہے، سعودی عرب میں 1 لاکھ ریال ہے۔ اگر غلطی سے ایکسیڈنٹ میں آدمی مارا جائے تو اس کی بلڈ منی، اس کی دیت، اس کا خون بہا 1 لاکھ ریال ہے۔ مرد کا 1 لاکھ اور عورت کا ظاہر ہے کہ اسے آدھا ہو جائے گا، وراثت میں آدھا، اس میں آدھا، اس میں آدھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ارشادات میں جو کہ کتب حدیث کے اندر موجود ہیں، اس فرق کو اللہ اور رسول نے بیان فرمایا۔ عورتوں نے شور مچا دیا، کہا کہ شہادت میں ہماری آدھی، وراثت میں ہماری آدھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے تو ہماری قیمت ہی آدھی کر دی ہے، اسلام نے ہماری صحیح قیمت نہیں لگائی۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہمارے لیے ان نمازوں میں بھی ہم نمازیں بھی آدھی پڑھیں گی، روزے بھی آدھے رکھیں گی، یہ بھی آدھا کریں گی۔ اب اندازہ کریں کہ یہ کس کس کام کو کہاں کہاں آدھا آدھا کریں گی۔ اللہ نے جو کچھ آدھا کیا وہ عین فطرت انسانی کے مطابق ہے۔ عورت کو آدھا حصہ دیا وراثت میں، اس کی وجوہات بڑی واضح ہیں۔ عورت کا نہ بچوں پہ خرچ عورت کے لیے فرض ہے، وہ بچوں پہ خرچ کون کرے گا؟ باپ کرے گا۔ اگر شادی ہو تو حق مہر عورت دیتی ہے یا مرد دیتا ہے؟ حق مہر مرد نے دینا ہے، بیوی کا خرچہ مرد نے دینا ہے۔ کل بچے ہو جائیں گے تو بچوں کا خرچ مرد نے دینا ہے، عورت کو پیسے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے باوجود اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں للذکر مثل حظ الانثیین کہہ کر عورتوں کا حق محفوظ کر دیا کہ اگر مرد کو 1000 ریال آتا ہے، بھائی کو 1000 آتا ہے تو 500 بہن کو بھی دیا جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ہمارے مسلمانوں نے بہنوں کو بالکل ہی محروم کرنا شروع کر دیا ہے۔ کہا کہ نہیں، بس اس کے باپ کی وراثت میں سے اسے کچھ نہیں دیں گے کیونکہ اس کی شادی کر دی تھی، شادی پہ ہم نے کافی خرچہ کیا تھا، اس کے لیے وہی کافی۔ اور یہ بات بھی مسلمانوں میں باہر سے آئی ہے۔ یہ معاملہ جو ہے شادی پہ دے دلا کے جان چھڑا دو
اور وراثت سے محروم کر دو، یہ بھی مسلمانوں میں نہیں تھا، یہ بھی ہندوؤں سے مسلمانوں میں آیا ہے۔ یہ ہندوؤں میں تھا اور وہاں سے دیکھا دیکھی ہندوؤں سے مسلمانوں میں، اور یہ آپ دیکھیں گے کہ صرف پاکستان اور انڈیا میں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں، یہاں ڈنڈے کی چوٹ پر، ڈنکے کی چوٹ پر نہیں، ڈنڈے کی چوٹ پر ہر کوئی اپنا اپنا حصہ لیتا ہے۔ بیٹی اپنا حصہ مانگ کر بھی لیتی ہے، محکمے تقسیم کر کے، کورٹس، قاضی تقسیم کر کے پیپر ہاتھ میں دے کے بھیجتے ہیں کہ یہ تمہارا حصہ ہے، تمہیں اپنا حصہ اپنے بھائیوں سے لینے کا حق حاصل ہے۔ کبھی کہیں سنا نہیں کہ بھائیوں نے اپنی بہنوں کا حق مار لیا ہو۔ مارتے ہیں تو ہمارے پاکستان انڈیا کے لوگ، اور مارتے ہیں تو ہندوؤں سے لی ہوئی رسموں کے مطابق۔ شادی پہ خرچہ کر دیا اور کہا کہ بس تمہارے لیے وراثت میں اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ رب العزت نے عورت کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بڑا مقام دیا، پہلے معاشروں میں کبھی نہیں تھا۔ اسلامی معاشرہ میں عورت کو عزت بخشی گئی، عورت کو اعلیٰ مقام دیا گیا۔ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی حدود میں رہے، اپنی حیثیت کو دیکھ کر بات کرے۔ میں نمازیں بھی آدھی پڑھوں گی، میں فلاں بھی، تو فجر کا کیا کریں گی؟ فجر کا بھی کر لیں گی کچھ نہ کچھ، مغرب کا کیا کریں گی؟ فجر کی تو کہیں گی کہ 1 رکعت پڑھ لیتی ہوں، مغرب کی کیا کریں گی؟ 1.5 رکعت کیسے پڑھیں گی؟ سوچ سکتے ہیں آپ؟ انہونی بات۔ اور یہ چیزیں جو ہیں یہ مسلمان عورتوں میں نہیں ہوا کرتی تھی۔ جب سے عورت کپڑوں سے باہر آئی تب سے زبان بھی لمبی ہو گئی۔ نہ یہ عورتیں بازاروں میں احتجاج کیا کرتی تھیں، نہ عورتیں بازاروں میں نکل کر ہڑتالیں کیا کرتی تھیں، نہ جلوس نکالا کرتی تھیں۔ آج عورتیں جلوس بھی نکالتی ہیں، ہڑتالیں بھی کرتی ہیں، بے پردہ عریاں اور بد زبانی لے کر بازاروں میں نکلتی ہیں، اور اسلام کے خلاف۔ وہ اسلام جس نے اس عورت کو یہ مقام دیا ہے اسی کے خلاف بولنا شروع کر دیتی ہیں۔ ان عورتوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں بڑی عزت بخشی ہے، اس عزت کو ہضم کرو، اس عزت کو اپناؤ، اور عزت کے ساتھ، پردے کے ساتھ ایک اچھی مسلمان خاتون کی حیثیت سے رہو۔ غرض یہ کہ اسلام نے عورت کو زندہ درگور ہونے سے بچایا، اسلام نے عورت کو بکنے اور خریدے جانے سے بچایا، اسلام نے کنیزوں کا سلسلہ آہستہ آہستہ ختم کر دیا، اور آیت میں جو آیا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، آج وہ شکل جو ہے بظاہر ختم ہو گئی۔ لیکن پچھلے درس میں نے ذکر کیا تھا کہ اب نئی جاہلیت شروع ہو گئی ہے۔ اس وقت بچی کو پیدا ہونے کے بعد زندہ درگور کیا کرتا تھا، اب بچی کو پیدا ہی نہیں ہونے دیا جاتا۔ یہ ایک نیا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ غرض یہ کہ پہلی 14 آیات میں اللہ رب العزت نے محشر کا، حشر کا، قیامت کا اور اس کے جو مناظر ہیں وہ ہمارے سامنے رکھے ہیں، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا فلا اقسم بالخنس، ہرگز نہیں، فلا نہیں، یعنی تم جو لوگ سوچ رہے ہو، مشرکین مکہ جو کہتے ہو کہ میرا نبی شاید پاگل ہے، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو مجنون ہے، انہوں نے کہا یہ تو شاعر ہے، انہوں نے کہا کہ اس کے پاس کوئی شیطان آتا ہے۔ ایک واقعہ میں نے پہلے ایک دن ذکر کیا تھا کہ ایک عورت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، کچھ دیر کے لیے آپ باہر نہ نکلے، تو ایک عورت نے آ کے کہا کہ کیا تجھے تیرے شیطان نے چھوڑ دیا ہے؟ وہ سمجھتے تھے کہ کچھ شیطان آتا ہے، کچھ باتیں آ کر اس کو کہہ کے جاتا ہے اور وہ یہ لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فلا، ہرگز نہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، میرے نبی کے پاس کوئی شیطان نہیں آتا، بلکہ میرے نبی کے پاس میرا بھیجا ہوا جبرائیل فرشتہ آتا ہے، جس کا تعارف بھی اللہ رب العزت نے ان آگے والی آیات میں کروایا۔ فرمایا فلا، ہرگز نہیں، اقسم بالخنس، میں پیچھے ہٹ جانے والے ستاروں کی قسم کھاتا۔ اللہ رب العزت نے قسم کھائی، اللہ تو ویسے ہی کوئی بات کہہ دے تو کافی ہے۔ ہمارے نبی کی تائید کے لیے، ہمارے نبی کے پر لگائے گئے الزامات کو رد کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا اقسم بالخنس،
میں دن کو غائب ہو جانے والے، پیچھے ہٹ جانے والے ستاروں کی قسم کھاتا ہوں، الجوار الکنس، جو چھپنے والے ہیں، چلنے پھرنے والے ہیں، چھپنے والے ہیں۔ اور ایک ترجمہ اس کا یہ کیا گیا ہے کہ مجھے قسم ہے ان ستاروں کی جو رات کو ٹمٹمانے لگتے ہیں، رات کو چمکنے لگتے ہیں، اور دن ہوتا ہے تو غائب ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے ستاروں کی قسم کھائی، واللیل اذا عسعس، اور فرمایا کہ مجھے رات کی قسم ہے جب کہ وہ جانے لگے۔ عسعس کا ترجمہ دو طرح سے کیا گیا ہے، ایک یہ اذا اقبل، مجھے قسم ہے رات کی جب کہ وہ آ جائے اور اس کا اندھیرا چھا جائے، اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے واللیل اذا ادبر، جب کہ رات جانے لگے۔ ظاہر ہے کہ رات آتی بھی ہے جاتی بھی ہے، 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے 11 گھنٹے کبھی کم و بیش رات ہوتی ہے۔ دونوں لفظ جو ہیں عربی میں اس کے دونوں ترجمے موجود ہیں، آنا بھی موجود ہے، جانا بھی موجود ہے، جیسا کہ زوج عورت کے لیے بھی کہا جاتا ہے اور زوج مرد کے لیے بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بات آپ کے علم میں ہے نا، عربی میں ہمارے یہاں ایک معروف ہے زوجہ، عربی میں زوج کا معنی شوہر بھی ہے اور زوج کا معنی بیوی بھی ہے، دونوں کے لیے لفظ ہے، یعنی مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی۔ اسی طرح آس کا معنی جانا بھی ہے اور آس کا معنی آنا بھی ہے، لیکن یہاں چونکہ واللیل اذا عسعس، یہاں معنی اس کا زیادہ بہتر یہ لگتا ہے کہ جب رات آ جائے اور چھا جائے، کیونکہ قرآن کریم کے متعدد مقامات پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے رات کی جب کہ اس کا اندھیرا چھا جائے، تو اس کے آنے کا معنی یہاں زیادہ قرین قیاس ہے، زیادہ قریب ہے۔ والصبح اذا تنفس، اور قسم ہے مجھے صبح کی، قسم ہے مجھے دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ اللہ قسمیں کھا رہا ہے، ستاروں کی قسم جو کہ رات کو چمکنے لگتے ہیں، دن کو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، قسم ہے مجھے رات کی جب آتی ہے، قسم ہے مجھے دن کی جب کہ وہ روشن ہو جاتا ہے۔ یہ ساری قسمیں کھا کر اللہ نے کیا فرمایا؟ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ کسی شیطان کا القاء نہیں، یہ کسی شیطان کی ڈالی ہوئی کوئی خواہش نہیں کہ میرا نبی اپنی مرضی سے کسی شیطان کے بہکاوے میں آ کر جو بھی چاہتا ہے کہتا رہتا ہے۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ تو میرا انتہائی معزز فرشتہ جا کر میرا پیغام پہنچا کر آتا ہے۔ یہ وحی جو ہے یہاں منسوب کی گئی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف، لیکن اصل جبرائیل علیہ السلام خود اس وحی کے صاحب یا مالک نہیں۔ وحی کون بھیج رہا ہے؟ وحی اللہ بھیجتا ہے، لیکن وحی کو لے کے آنے والے چونکہ جبرائیل امین ہے، اور یہی بات قرآن کریم کے بعض دیگر مقامات پر بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے، جیسا کہ سورۃ الحاقہ آیت 40 میں بھی اللہ رب العزت نے تقریباً یہی الفاظ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، کہ یہ وحی، یہ قرآن جو ہے یہ کسی شیطان کے ذریعے یا کسی شیطان کی طرف سے میرے نبی کو نہیں پہنچتا، بلکہ میری طرف سے آتا ہے اور میرا انتہائی معزز فرشتہ وہ پہنچا کے جاتا ہے۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم ذی قوہ، وہ میرا فرشتہ معزز، میرا پیامبر، میرا پیغام لے کے جانے والا، میری وحی پہنچانے والا، ذی قوہ، وہ بڑا ہی قوت والا ہے۔ اور اس کی قوت کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں، ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اپنی آنکھوں سے جبرائیل کو اصل حالت میں دیکھا۔ 23 سال کا سلسلہ مسلسل رہا، 1-2 نہیں، 23 سال جبرائیل امین آتے رہے، جاتے رہے، وحی لاتے رہے۔ یہ قرآن پاک بے شمار مرتبہ، کبھی تھوڑا، کبھی زیادہ، کبھی کم، کبھی بیش کر کے لاتے رہے، لیکن 2 مرتبہ آپ نے ان کو ان کی اصل حالت میں دیکھا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرف جبرائیل امین تھے وہ پورے کا پورا افق انہی سے بھرا ہوا تھا، یعنی آپ شمال سے لے کر جنوب تک جو پورے کا پورا افق ہوتا ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل کو دیکھا، پورا افق انہوں نے بھرا ہوا تھا، اتنی بڑی جسامت۔ اور ایک حدیث میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل امین کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے، 600 پر۔ کتنی بڑی جسامت ہوگی، اور جو اتنی بڑی جسامت والا ہے اس میں کتنی قوت ہوگی۔ اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں کا سردار مقرر کیا اور فرمایا ذی قوہ، وہ بہت ہی قوت والا ہے جو یہ میرا پیغام لے کر میرے نبی کے پاس آتا ہے۔ عند ذی العرش مکین، اور یہ صرف قوت والا ہی نہیں، عرش والے کے پاس اس کی بڑی عزت بھی ہے۔ ذو العرش کون ہے؟ عرش کا مالک تو اللہ ہے نا۔ عند ذی العرش، عرش والے کے پاس مکین، یہ بہت ہی عزت والا، بڑے مقام اور مرتبے والا ہے۔ جبرائیل امین بہت قوت والے اور اللہ کے یہاں بڑے مقام و مرتبہ والے ہیں، جو یہ وحی لے کر آتے ہیں، مطاعن، جس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ آسمان میں جتنے بھی فرشتے ہیں ان سب کے سردار، ان سب کے چیف یہ جبرائیل امین ہے، اور ظاہر ہے کہ چیف کی اطاعت سارے کرتے ہیں، اپنے سے بڑے کی، اپنے آفیسر کی سارے مانتے ہیں۔ اللہ نے جبرائیل امین کو تمام فرشتوں کا آفیسر قرار دیا، تمام فرشتوں کا چیف باس قرار دیا، سب کا بڑا قرار دیا، اور فرمایا مطاعن، وہ اطاعت کیے جاتے ہیں، ان کی اطاعت کی جاتی ہے۔ آسمان پہ جو عالم بالا ہے اس میں جتنے فرشتے ہیں وہ ان کی بات کو مانتے ہیں۔ ثم آمین، اور وہ اتنی قوتوں والا، اتنی طاقتوں والا اور اتنے لوگوں کا مطاع، جس کی اتنے لوگ اطاعت کرتے ہیں، وہی لانے کے معاملے میں وہ بڑا امانت دار ہے۔ امین کا معنی امانت دار، جو خیانت نہ کرے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ میں 6 الفاظ پر مشتمل، مثال کے طور پر 6 الفاظ پر مشتمل وہی بھیجوں اور جبرائیل 7 کر دیں یا کبھی 5 کر دیں، 6 الفاظ ہیں، 6 رہیں گے۔ اتنا امین ہے کہ میں نے جو کچھ کہا اس نے مکمل طور پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا۔ اللہ نے قسمیں کھا کر فرمایا کہ یہ کسی شیطان کی طرف سے نہیں بلکہ میری طرف سے وحی جاتی ہے، میرا طاقتور فرشتہ اس وحی کو لے کر میرے نبی کے پاس پہنچتا ہے اور پہنچاتا ہے۔ وما صاحبکم بمجنون، اور فرمایا کہ تمہارا یہ ساتھی، مکہ والوں سے خطاب تھا کہ تمہارا یہ ساتھی، صاحب کہا، تمہارا رفیق کہا، اور رفیق آج کے معنوں میں نہیں، آج عربوں کے یہاں خاص طور پر یہاں آپ سنتے ہوں گے، یہاں رفیق ہیں، ایک رفیق ہے، ایک صدیق ہے۔ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے لوگ رفیق ہیں، جو گلف کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ کچھ اور ہیں جو بڑی دور سے تعلق رکھتے ہیں، وہ صدیق ہیں۔ اللہ رب العزت نے رفیق کی بجائے لفظ صاحب، وما صاحبکم بمجنون، تمہارا ساتھی پاگل نہیں ہے، مجنون نہیں ہے، تم کہتے ہو کہ یہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، بلکہ تمہارا ساتھی۔ اور اللہ رب العزت نے ان کا تعلق بتایا کہ تمہارے اندر پیدا ہوا، تمہارے شہر میں اس کے ماں باپ تھے، تمہارے شہر میں اس کے ماں باپ کی شادی ہوئی، یہیں یہ پیدا ہوا، 40 سال تک تمہارے اندر یہ شخص چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا رہا، کھاتا پیتا رہا، تجارتیں کرتا رہا، تمہارا یہ ساتھی ہے۔ صاحب، ساتھی، اور فرمایا تمہارا ساتھی، مکہ والو یہ تمہارا ساتھی ہے، اور یہ تمہارا ساتھی مجنون نہیں ہے۔ اسی بات کو سورہ یونس کی ایک آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اہل مکہ سے جب خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت نمبر 16 سورہ یونس کی ارشاد فرمایا، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اے مکہ والو، اے عرب ساتھیو، دوستو، اے میرے رفیقو، اے میرے صاحبو، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ، میں نے تمہارے اندر گزاری عمرًا، ایک عمر، 40 سال ایک عمر ہے یا نہیں؟
ایک عمر نہیں بلکہ آدھی سے زیادہ عمر ہی 40 سال ہے، کیونکہ کل عمر کتنی بتائی گئی ہے؟ 60 اور 70 کے درمیان، تو 40 70 سے بھی زیادہ ہے، 60 سے بھی زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، میں نے تو تمہارے اندر آج سے پہلے عمر کا بڑا حصہ گزارا ہے۔ افلا تعقلون، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو کہ میں تمہارے اندر سے ہوں، تم ہی میں سے ہوں، تمہارے اندر پلا بڑا ہوں، تمہارے اندر میں تجارتیں کرتا رہا، چلتا رہا، پھرتا رہا، تمہاری عورتوں سے شادیاں کی، تمہاری عورتوں سے میرے بچے ہیں۔ نبوت سے پہلے سارا کچھ تھا نا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بچے نبوت سے پہلے ہو چکے تھے۔ تو فرمایا کہ میں 40 برس تک تمہارے اندر رہا، اور آج تم مجھے اپنے میں سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ آج تک تم یہ کہتے تھے یہ صادق ہے، یہ امین ہے، یہ سچا ہے، اور اگر کبھی کوئی موقع آتا تو تم کہتے کہ ہم نے کبھی اس کو جھوٹ بولتے نہیں سنا، کبھی اس کو خیانت کرتے نہیں دیکھا، صادق اور امین مانتے رہے۔ آج میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، آج تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، تمہارا یہ ساتھی، تمہارے گھروں میں چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے والا، تمہارے گھروں میں سے ایک گھر میں جنم لینے والا اور تمہارے سامنے پلنے والا یہ ساتھی تمہارا یہ مجنون نہیں ہے۔ اور صاحب کا لفظ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں بھی ارشاد فرمایا ہے، استعمال فرمایا ہے، اور وہ کہاں؟ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے نکلے اور مدینہ منورہ کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے پہلے غار ثور میں گئے۔ اگر آپ لوگ اچھی طرح مکہ مکرمہ، غار ثور اور مدینہ منورہ کا راستہ غور کریں گے تو معاملہ سمجھ میں آئے گا کہ مدینہ دوسری طرف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے اپنے گھر سے نکل کر اس کی اپوزٹ سائیڈ میں گئے، اور 3 دن اور 3 راتیں غار ثور میں آپ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ روح پوش رہے، چھپے رہے۔ ان 3 راتوں کے دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک موقع ایسا آیا کہ مشرکین جو ہیں وہ بالکل غار ثور کے ڈھانے پر، غار ثور کے منہ پر آ گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھبرا گئے۔ ظاہر ہے کہ جو قوت، جو عظیمت، جو ثبات اللہ نے پیغمبر کو دیا ہے وہ کسی دوسرے میں تو نہیں ہو سکتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ اب غار کے منہ کے اوپر آ گئے ہیں، اور پیچھے سے یہ باقاعدہ اعلان کیا جا چکا ہے کہ جو آدمی مسلمانوں کے نبی کو زندہ یا مردہ پکڑ کے لے آئے گا اسے 100 اونٹ انعام دیا۔ آپ سوچیں اس زمانے میں، جس زمانے میں اونٹ کو صحرائی جہاز کہا جاتا تھا، وہاں 100 اونٹ کی کتنی قیمت ہوگی۔ کہا کہ جو آدمی ان کو پکڑ کے لے کے آ جائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے، اور اس انعام کی تلاش میں، اس انعام کو پانے کی خاطر بڑے گھوڑ سوار، بڑے لوگ نکلے۔ انہی میں سے حضرت سراقہ بن مالک بن جوشم رضی اللہ عنہ وہ صحابی بھی ہیں جن کا گھوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا، اور گھوڑے کے دونوں پاؤں اللہ کے حکم سے زمین میں دھنس گئے۔ وہ واقعہ ایک الگ سے بالتفصیل موجود ہے۔ اس غار ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ مشرکین مکہ گھومتے ہوئے غار کے منہ پہ آ گئے، نیچے سے آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں، گھبرا گئے، یا رسول اللہ اگر یہ اپنے پاؤں میں دیکھیں تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے، یعنی ہم ان کے پاؤں کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ غار اللہ نے کچھ ایسی بنائی ہوئی ہے، آپ لوگ گئے ہوں گے وہاں، کچھ ایسے انداز کی ہے کہ اگر یہ اپنے پاؤں میں دیکھیں تو ہمیں یہ دیکھ لیں گے۔ گھبراہٹ محسوس کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صدیق، اے میرے ساتھی، لا تحزن ان اللہ معنا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، 2 میں سے دوسرے جب کہ وہ اپنے صاحب کو کہہ رہے تھے۔ یہاں بھی لفظ صاحب ہے نا،
اللہ نے مکہ والوں کا صاحب کس کو قرار دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اللہ نے غار میں نبی کا صاحب کس کو قرار دیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو. فرمایا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب کہ وہ اپنے صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ. اور حدیث میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈھار سمنداتے ہوئے، ان کی ہمت افزائی کرتے ہوئے فرمایا ما بالک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کا تیسرا خود اللہ تعالیٰ ہو. ان دو کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے کہ جن کا تیسرا خود اللہ تعالیٰ ہو، یعنی تیسرا اللہ تعالیٰ ان دونوں کی حفاظت کے لیے، تحفظ کے لیے موجود. انہیں کیا خطرہ ہے ان مشرکین کا؟ اور واقعی اللہ رب العزت نے مشرکین کو اندھا کیے رکھا، سر کے اوپر کھڑے ہیں، پاؤں کی طرف نظر نہیں گئی. اور عموماً تلاش کرنے والے آپ کو معلوم ہے کہ ادھر ادھر ہی دیکھتے ہیں، چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہی ہے، یہ تو مشہور ہے نا. اللہ رب العزت نے ان کی نگاہیں نیچے نہیں جانے دیں کہ نیچے بھی دیکھیں، کہیں نیچے نہ چھپے ہوئے ہوں. اوپر ادھر دائیں بائیں پہاڑی چوٹیوں میں دیکھ رہے ہیں، اور اللہ نے ان کو بچا لیا. حضرت ابوبکر صدیق نبی کے صاحب، اور یہاں اللہ نے مکہ والوں کو فرمایا وما صاحبکم بمجنون، تمہارا ساتھی مکہ والو، تمہارے اندر پلنے بڑھنے والا، تمہارے اندر جنم لینے والا، تمہاری تجارتیں کرنے والا، تمہاری بکریاں چرانے والا. مکہ مکرمہ کے اندر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ نہیں بلکہ اب 53 سال ہو گئے. 40 سال نبوت سے پہلے اور 13 سال نبوت کے بعد. ان 53 سالوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یادیں مکہ مکرمہ میں اتنی زیادہ ہیں، کسی کی بکریاں چرائیں، کسی کی تجارت کی، کسی کے بچوں میں پلتے رہے، کھیلتے رہے، کسی کی بیٹیوں سے بہنوں سے شادیاں کی، کسی کے داماد بنے، کسی کے آپ سسر بنے. مکہ میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل عرصہ گزارا. اللہ نے فرمایا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو کہ یہ تمہارے اندر پلنے بڑھنے والا، کل تک تم کہتے ہو کہ یہ بڑا امانت دار ہے، کل تک تم کہتے ہو کہ یہ کبھی جھوٹ بولنے والا نہیں، آج کہتے ہو کہ یہ پاگل ہے. اچانک کسی آدمی کے بارے میں اتنا بڑا فتویٰ دے دینا، کل تک یہ ہمارا پارٹنر ہے، بزنس ہمارا چلا رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، جب کوئی ایسی بات جو ناپسند دیکھی تو کہا کہ یہ پاگل ہے. آج بھی تو ایسا کہیں نہ کہیں ہے نا. ماں باپ کو خاص طور پر پاگل قرار دے کر اس کی دولت پر قبضہ کیا جاتا ہے، بھائیوں کو پاگل قرار دے کر ان کی دولتوں پہ قبضہ کیا جاتا ہے. یہ واقعات آج بھی موجود ہیں. اچھے بھلے آدمی کو پاگل قرار دے کے بند کروا دیا، کہا کہ یہ اپنے دولت میں اپنے مال میں تصرف کرنے کے لائق نہیں رہا، لہٰذا یہ پاگل خانے میں ڈالو، اور اس کی دولت پہ سام بن کے خود بیٹھ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے پاگل قرار دیا تو اللہ نے فرمایا کہ تم ہوش سے کام نہیں لیتے. تمہارا ساتھی، تمہارا دوست کل تک ٹھیک تھا، آج اس نے وحی کا ذکر کر دیا کہ مجھے اللہ نے وحی بھیجی ہے، نبی بنایا ہے، فوراً تم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ پاگل ہے. میرا نبی پاگل نہیں ہے. وما صاحبکم بمجنون، تمہارا یہ ساتھی، تمہارا یہ رفیق، تمہارا یہ دوست پاگل نہیں ہے. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو کھلے کنارے، واضح اور کھلے کنارے پر دیکھا. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کی طرف اشارہ ہے کہ ایسے ہی نہیں کہ اندھیرے میں کچھ آیا اور ان کو کچھ دیا اور چلا گیا. میرے نبی نے میرے فرشتے کو اصل حالت میں بھی دیکھا ہوا ہے. میرا نبی میرے فرشتے کو اصل حالت میں دیکھ چکا ہے، پہچانتا ہے. اور یہ ساری صورتحال فرمایا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. وَلَقَدْ رَآهُ، اور تحقیق دیکھا ہے اس امانت دار کو، اس مطاع کو، اس ذی قوہ کو، اور عند ذی العرش مکین کو. ساری صفتیں جو اللہ نے پہلے بیان کی تھی، فرمایا کہ ان سب صفتوں کے مالک فرشتے کو میرے نبی نے دیکھا ہوا ہے. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور میرا نبی جو غیب کی خبریں اسے پہنچتی ہیں، جبرائیل
قرآن کریم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا نا، قرآن کریم اللہ کے پاس تھا، ہماری نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پہنچنے سے پہلے یہ غیب کی خبروں میں سے تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ غیب پر میرا نبی بخل کرنے والا نہیں، غیب کی خبریں جو اس کے پاس آ گئی ہیں اس کو پہنچانے میں بخل کرنے والا نہیں ہے۔ جو خبر میرے نبی کو پہنچتی ہے، جو قرآن کریم میں اپنے نبی کو وحی کے ذریعے مہیا کرتا ہوں، یہ سارے کا سارا تم تک پہنچا دیتا ہے۔ ذنین کا معنی اگر یہ زواد کے ساتھ ہو، جیسا کہ یہاں بے ذنین ہے، تو اس کا معنی ہے بخیل، اور بعض لوگوں نے اسے ذا کے ساتھ بھی پڑھا ہے، تا طوطے والی اور آگے ذا ہے نا، ذا ظروف، ذا کے ساتھ بے ذنین بھی پڑھا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے جو کسی الزام میں آ جائے، کسی پر کوئی الزام رکھ دیا جائے۔ معنی وہی ہے کہ میرا نبی اس غیب کے معاملہ میں، غیب کے امور جو میں اسے پہنچاتا ہوں تمہارے لیے، یہ وہی جو میں اس کو مہیا کرتا ہوں، اسے تم تک پہنچانے میں کسی بخل کا کام نہیں کرتا، اسے کوئی الزام نہیں دیا جا سکتا کہ اس نے کچھ چھپا لیا ہوگا، بلکہ پوری کی پوری وہی من و ان میری طرف سے جبرائیل لے کے آتے ہیں اور یہ آپ کو مکمل طور پر اے لوگوں پہنچا دیتے ہیں۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور یہ قرآن میرا نازل کردہ ہے اور میرے جبرائیل کے ذریعے آتا ہے، یہ شیطان مردود کی طرف سے القاء نہیں ہے۔ جیسا میں نے پہلے عرض کیا، کہا کرتے تھے کہ اس کے پاس کوئی شیطان آتا ہے اور وہ آ کے اسے کچھ باتیں سکھا کے جاتا ہے اور یہ لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، وما ہوا بقول شیطان الرجیم، یہ شیطان مردود کا قول نہیں ہے، یہ شیطان مردود کا لایا ہوا نہیں ہے، یہ میرا بھیجا ہوا جبرائیل کا لایا ہوا ہے۔ اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو کچھ ہے، جب تک اللہ کسی کو دین کی سمجھ نہ دے اس کو عقل بھی نہیں آتی۔ اگر عقل ہوتی مکہ والوں میں تو وہ قرآن کو قول شیطان کیسے کہتے؟ شیطان کیسے کسی کو آ کے کہے گا کہ بتوں کی پوجا نہ کرو؟ قرآن نے تو بار بار کہا نا، بتوں کی پوجا نہ کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ شرک کی تردید سے قرآن بھرا ہوا ہے، شیطان کہاں آ کے تردید کے معاملات کہے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہے کہ لوگوں کو کہو بتوں کی پوجا چھوڑ دو، شرک چھوڑ دو، ایک اللہ کو مانو۔ قرآن میں تو یہی باتیں ہیں نا۔ شیطان کی تو فطرت ہی اور ہے، شیطان کی تو طبیعت میں ہی یہ توحید نہیں سما رہی، وہ تو چاہتا ہے کہ لوگوں کو شرک میں لگائے۔ اس نے قسمیں کھائیں، معاہدے کیے، اللہ کے سامنے بڑیں لگائیں اور کہا کہ میں تیرے بندوں کو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے آؤں گا، ان کو میں بہکاؤں گا، ان کو میں راہ راست سے ہٹاؤں گا۔ وہ تو قسمیں کھا کے بیٹھا ہوا ہے، وہ کیسے آئے گا اور آ کے کہے گا کہ بھائی یہ بتوں کو چھوڑو، غیر اللہ کی پوجا چھوڑو، یہ شرک جو ہے یہ نہ کرو، اللہ کو ایک مانو، ایک اللہ کی بات کرو۔ شیطان کی یہ طبیعت کہاں ہے؟ فرمایا وما ہوا بقول شیطان الرجیم، یہ شیطان مردود کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا کلام الہی ہے اور جبرائیل امین کے ذریعے یہ پہنچایا گیا ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ تو میرا کلام ہے، یہ تو میں بھیج رہا ہوں، اسے تو جبرائیل امین لا رہے ہیں، اب تم کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ کبھی کہتے ہو کہ یہ کاہن ہے، کبھی کہتے ہو یہ شاعر ہے، کبھی کہتے ہو یہ مجنون ہے، کبھی کچھ کہہ رہے ہو۔ تمہیں عقل نہیں ہے کہ تمہارے اندر ایک آدمی اتنا عرصہ رہا اور اسے میں نے وحی بھیجنا شروع کر دی، اور میرا سب سے طاقتور فرشتہ، سب سے امین فرشتہ لے کر پوری امانت داری کے ساتھ میرے نبی کو یہ پیغام پہنچا کے گیا، اور تم ان کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو؟ یعنی تم کس طرف بھٹکتے پھرتے ہو؟ یہ میرا کلام ہے، اس کو مانو، اسی میں خیر و برکت ہے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ قرآن تمام جہانوں کے لیے، سب لوگوں کے لیے نصیحت ہے، لیکن اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہے، اللہ رب العزت نے اس بات کو قرآن کریم میں یہی نہیں بلکہ کئی جگہ پر یہاں بھی فرمایا نا لمن شاء منکم ان یستقیم،
تم میں سے جو سیدھا ہونا چاہے اس کے لیے قرآن جو ہے یہ ہدایت ہے۔ شروع میں فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اصلاً قرآن ہدایت ہے، کتاب ہدایت ہے، ہر کسی کے لیے ہدایت ہے۔ ایک آدمی ہدایت لینا ہی نہیں چاہتا تو اس کے لیے ہدایت کیسے ہوگی؟ ایک آدمی کی خواہش ہی نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے، رغبت ہی نہیں ہے کہ میں قرآن کو پڑھوں، کچھ سیکھوں، اس کو ہدایت کیسے آئے گی؟ لیکن اگر تھوڑی سی توجہ کے ساتھ، تھوڑی سی رغبت کر کے وہ قرآن کریم کا مطالعہ کرتا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جا بجا فرمایا ہے کہ یہ میری کتاب ہے اور یہ ہدایت ہے۔ اس کو تو کتاب ہدایت کہا جاتا ہے، لیکن ہدایت کس کے لیے ہے؟ جو پڑھے، جو کھول لے، رغبت کے ساتھ سیکھنا چاہے، ہدایت پانا چاہے۔ فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو تمام جہانوں والوں کے لیے نصیحت ہے، ہدایت ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، اس کے لیے جو سیدھا ہونا چاہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت اتری، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو جہل نے مزاحیہ انداز سے، وہ تو چونکہ قرآن کریم کا مذاق اڑایا کرتے تھے مشرکین مکہ، جب اللہ نے یہ فرمایا لمن شاء ان یستقیم، لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو سیدھا ہونا چاہے یہ اس کے لیے ہدایت ہے، تو ابو جہل کہتا ہے کہ ہماری مرضی، ہم سیدھا ہوں تو ٹھیک ہے، نہ ہوں تو نہ ہوں، ہماری مرضی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تمہاری مرضی بھی نہیں، یہ بھی نہیں ہے کہ ہر معاملے میں تمہاری مرضی چلے گی، بلکہ وما تشاءون، اور نہیں چاہتے تم، الا ان یشاء اللہ رب العالمین، سوائے اس کے کہ جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے صرف وہی ہوتا ہے۔ تمہاری مرضی نہیں چلتی، اصل مشیت اللہ تعالیٰ کی ہے، کیونکہ قدرتیں ساری کی ساری اس کے ہاتھ میں ہیں۔ تم اپنی مرضی کے مالک نہیں رہتے ہو، لیکن ہدایت کے معاملہ میں اللہ نے تمہیں کھلا چھوڑا ہوا ہے، چاہے تو ہدایت قبول کر لو، چاہے تو ہدایت کا انکار کر دو۔ اللہ نے ہمارے پاس یہ قرآن کریم بھیجا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس پر نہ مکہ والوں کی اجارہ داری ہے، نہ عربوں کی اجارہ داری ہے، قرآن کریم ساری دنیا کے لیے۔ لیکن اگر کوئی آدمی مکہ کے اندر بیٹھ کر قرآن کو نہیں پڑھتا، اور کتنے لوگ گزرے، جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو نہ سنو، اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ، شور مچاؤ تاکہ تم اس قرآن سے بچ جاؤ۔ جس آدمی کی بدبختی اسے اس مقام تک لے آئی ہو کہ وہ نہ صرف خود نہیں سنتا، وہ دوسروں کو بھی کہتا ہے نہ سنو، شور مچاؤ اور غالب ہو جاؤ، اتنا شور مچاؤ کہ تمہاری آواز قرآن کی آواز پر غالب ہو جائے، اس آدمی کو ہدایت کیسے نصیب ہوگی اور یہ قرآن اسے کیسے ہدایت دے گی؟ ذرا سی دلچسپی ہو جائے، تھوڑی سی توجہ ہو جائے تو یہ کتاب ہدایت ہے، اور جب توجہ تھوڑی سی ہو جائے تو اللہ رب العزت یقیناً اس کی کایا پلٹ دیتا ہے، انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ اس قرآن نے ان دلوں میں انقلاب پیدا کیا جنہوں نے اسے تھوڑی سی توجہ دے کر پڑھا۔ آپ کے پاس اس وقت بہت ساری کتابیں اردو میں، انگلش میں، عربی میں آ چکی ہیں کہ ہم مسلمان کیسے ہوئے۔ اردو میں ہم مسلمان کیسے ہوئے اس نام کی کتاب بھی موجود ہے، اور اسلام ہی ہمارا انتخاب کیوں؟ ابھی حال ہی میں دارالاسلام سے کتاب چھپی ہے، بڑی بہترین 350 صفحے کی کتاب ہے، اسلام ہی ہمارا انتخاب کیوں؟ یہ انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے۔ ہم مسلمان کیوں ہوئے انگلش میں ہے، اردو میں ہے، عربی میں ہے۔ ان کتابوں کو پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کتابوں میں جتنے لوگوں کے مسلمان ہونے کا تذکرہ ملتا ہے ان میں سے اکثریت اس قرآن کو پڑھ کر ہی مسلمان ہوئی۔ کافر ہے، اس نے قرآن کب پڑھ لیا؟ اس کے لیے ان کی تفصیلات ان کے واقعات میں موجود ہے۔ کوئی گاڑی میں بیٹھا ہے، لوگوں کو پریشان حال دیکھا تو گھر میں پہنچا، اس پریشانی کے اسباب کیا ہیں،
قرآن ہاتھ میں آیا، کھولا، وہی آیات آ گئیں کہ یہ دنیا کے پیچھے ہلکان ہو رہے ہیں۔ الہاکم التکاثر، کسی نے کوئی آیت، کسی نے سائنسی حوالے سے، کسی نے دنیاوی حوالے سے، کسی نے معاشرتی حوالے سے، قرآن کریم کو جس نے تھوڑی سی توجہ سے پڑھا یہ دلوں میں اتر جاتا ہے، یہ دماغوں پر اثر کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کو ہاتھ نہ لگائیں، اس کے قریب نہ جائیں، اس کو پڑھنے کی بجائے اس کو دور اٹھا کے رکھ دیں، تو پھر ظاہر ہے کہ ہدایت کا اللہ نے اس کے پڑھنے میں ہدایت رکھی ہے۔ اگر اس کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں، تو یہ قرآن بجائے اس کے کہ ہمارے لیے ہدایت ہو، قیامت کے دن ہمارے لیے شکوہ شکایت کرے گا کہ ان لوگوں نے مجھے پس پشت ڈالے رکھا۔ قرآن کریم کا یہ شکوہ ہوگا کہ ان لوگوں نے مجھے پڑھا نہیں بلکہ مجھے پس پشت ڈال دیا، مجھے بھلا دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم چاہو تو یہ تمہارے لیے، نہ صرف تمہارے لیے بلکہ تمام جہانوں کے لیے، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو تمام جہانوں کے لیے ذکر ہے، نصیحت ہے، ہدایت ہے۔ لمن شاء منکم من یستقیم، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو سیدھی راہ پر چلنا چاہتے ہیں، جو صراط مستقیم کی تلاش میں ہیں۔ مستقیم تو معروف ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ اور سیدھی راہ کون سی ہو سکتی ہے؟ جس میں جاتے ہوئے دائیں بائیں نہیں، سیدھی راہ کو جیومیٹری والوں نے جو خط مستقیم ہے اس کی جو تعریف کی ہے وہ کہتے ہیں کہ 2 نقطے لگا دیں، یہاں لگا دیں، جہاں بھی 2 نقطے لگا دیں، ان 2 نقطوں کو لائن کے ذریعے ملا دیں، سیدھی لائن کے ذریعے ملا دیں۔ جو 2 نقطوں کو ملانے والی لائن ہے یہ ہے مستقیم۔ اور سیدھی کو اب جان بوجھ کر اگر اس طرح لے جائیں گے تو نقطے تو دونوں مل ہی جائیں گے، لیکن اس میں جو آپ نے کارروائی ڈالی ہے اس کی وجہ سے وہ مستقیم نہیں رہا۔ صراط مستقیم کی تلاش کرنے والے کو اللہ رب العزت اس کتاب کریم کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، لہذا فرمایا کہ خاص طور پر یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو کہ سیدھی راہ پر چلنا چاہتے ہیں۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم بغیر اس جہانوں کے پالنے والوں کے کچھ نہیں چاہ سکتے، چاہتا وہی ہے، کرتا وہی ہے، جو ہوتا ہے اس کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر صرف اپنی چاہت کی بات ہی رہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا کی ہدایت کے لیے کوشش کی تھی۔ اگر صرف میری چاہت، آپ کی چاہت نہیں، الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اللہ بھی تو چاہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس بیٹھے ہوئے، ابو طالب، مرنے کا وقت قریب آ چکا ہے، یعنی مرگ الموت یا مرض الموت میں بالکل پہنچے، مرض الموت ہے اور آخری لمحات ہیں۔ آپ کہتے ہیں چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے، میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے حجت کر سکوں، تمہاری سفارش کر سکوں، میں کم از کم یہ تو کہہ سکوں کہ یا اللہ میرے چچا نے کلمہ پڑھا تھا، لہٰذا ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیٹھے ہیں، کلمہ پڑھنے کی ترغیب دلا رہے ہیں، یہاں دوسری پارٹی بیٹھی ہوئی ہے، اپوزیشن والے بھی موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، دیکھنا ابو طالب کہیں جاتے جاتے اپنے ماں باپ کا، باپ دادوں کا دین چھوڑ کر بھتیجے کے دین پہ نہ آ جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کرتے ہیں کہ چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو باپ دادوں کا دین نہ چھوڑنا، وہ بھی کیا رہے ہیں، وہ بھی کیا رہے ہیں۔ بالآخر ابو طالب کی زبان سے نکلا علی ملت عبد المطلب، میں اپنے باپ دادوں کے مذہب پر ہی ہوں، اور ساتھ ہی جان نکل گئی۔ کلمہ نصیب نہیں ہوا، اسلام نصیب نہیں ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دینا چاہ رہے ہیں، ہدایت نہیں ملی، کیونکہ جس کو ہدایت دینا چاہ رہے ہیں وہ ہدایت لینا نہیں چاہ رہا۔ جب تک آدمی خود ہدایت لینے کی خواہش نہ رکھتا ہو
اس وقت تک ہدایت نہیں ملتی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کے ذریعے ہدایت عطا فرمائے، ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی مسلمانوں کو اس قرآن کریم کے ساتھ اس انداز سے جوڑ دے کہ یہ قرآن کریم کو پڑھیں، اسے کتاب ہدایت سمجھیں اور اس کے احکام کو اپنائیں۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سوال کچھ آئے ہیں۔ ایک سوال کسی نے لکھا ہے کہ آج کل اردو نیوز میں جو یہ سلسلہ چل رہا ہے، اردو نیوز ظاہر ہے کہ آپ تو سب پڑھتے نہیں ہیں، کوئی لوگ پڑھتے ہیں، کچھ لوگوں کو ملتا نہیں یا پڑھتے نہیں ہیں۔ اردو نیوز میں ایک سلسلہ کچھ عرصے سے چل نکلا ہے۔ ایک صاحب عذاب قبر کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ میت کو قبر میں عذاب دیا جائے گا، دیا جاتا ہے، اور دوسرے صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میت کو قبر میں عذاب نہیں دیا جاتا، وہ قبر کو دنیاوی قبر اور اخروی قبر کچھ اس انداز سے تقسیم کر رہے ہیں۔ جو لوگ ان کو پڑھ رہے ہیں ان کے لیے تو بات کرنے کا کچھ فائدہ ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگ اردو نیوز نہیں پڑھتے۔ کیا خیال ہے؟ اکثر لوگ جو ہیں وہ اردو نیوز پڑھنے والے نہیں ہیں۔ بہرحال اردو نیوز چونکہ ایک کھلا ہوا ممبر ہے، ایک اوپن سٹیج ہے، اس میں وہ بھی کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں۔ کبھی ایک مضمون چھپ جاتا ہے جس میں کہا ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور اسی شمارے میں بالکل اسی شمارے میں دوسرا مضمون یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے۔ اب یہ دو الگ الگ رائے آ گئی، اب ایک تیسری رائے بھی تو آنی چاہیے جو آ کے یہ فیصلہ کرے کہ پہلی بات صحیح ہے یا دوسری بات صحیح ہے۔ وہی معاملہ اس ایک مسئلے میں نہیں بلکہ موقع بموقع یہ معاملہ آتا جا رہا ہے۔ رمضان المبارک میں ایک مضمون میں نے لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آپ نے جو جماعت کروائی تراویح کی وہ 11 رکعتیں تھیں، 8 رکعتیں تراویح اور 3 وتر۔ اس کے جو دلائل تھے وہ سارے کے سارے میں نے اپنی طرف سے ذکر کر دیے۔ پورا ایک صفحہ پہلا جو ہے یہ چھپ گیا، اور اگلا جو شمارہ آیا اس میں ایک صاحب نے نہیں بلکہ کئی صاحبوں نے مل کر ایک مضمون چھوٹا چھوٹا کر کے 2 3 4 لوگوں نے لکھ دیے۔ ایک صفحہ بہرحال انہوں نے 2 4 لوگوں نے مل کر بھر دیا۔ انہوں نے لکھا کہ نہیں 20 تراویح جو ہے یہ سنت ہے۔ میں نے کتب حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے صحیح بخاری سے حوالہ جات دیے، انہوں نے بھی اپنے طور پر جو کچھ کیا۔ اب تیسرا مضمون جو ہے وہ پھر میں نے لکھا۔ میں نے اپنی طرف سے کتب حدیث کے حوالوں سے یا صحابہ کرام کے عمل سے کچھ ذکر کرنے کی بجائے پورے صفحے میں 46 حنفی علماء جو ہمارے لکھنے والے تھے جنہوں نے 20 رکعتوں کا ذکر کیا، وہ عموماً علماء احناف تھے، جدہ میں ہیں، مکہ میں ہیں، کچھ دوسرے شہروں میں ہیں۔ تو انہوں نے جب یہ کہا کہ نہیں 20 رکعتیں سنت ہیں، تو میں نے ایک مضمون لکھ کر اگلا صفحہ پورا اگلے ایک شمارہ چھوڑ کر شاید اگلے شمارے کا، اس میں ایک صفحے پورے میں یہ ذکر کر دیا کہ میں اپنی طرف سے اب کچھ نہیں کہتا، تمہارے بزرگ علماء جو کہہ گئے ہیں ان کے 1 2 لائن کے فتوے جو ہیں وہ میں نقل کر دیتا ہوں۔ اس میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ 46 علماء یعنی 40 سے اوپر علماء کے اقوال جو تھے جنہوں نے سب نے کہا کہ سنت رسول تو 8 رکعت تراویح ہی ہے، لیکن کسی نے کہا زیادہ پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، کسی نے کہا کہ سنت اتنی ہے مستحب اوپر ہے، کسی نے کہا کہ ایسے ہونا چاہیے ویسے ہونا چاہیے۔ میں نے کہا کہ تمہارے اپنے علماء نے 11 رکعت کو سنت قرار دے دیا، اب تم نہیں مانتے تو تمہاری مرضی، اور اس کے بعد وہ سلسلہ الحمدللہ سٹاپ ہو گیا۔ اس طرح مضمون جو ہیں وہ موقع بموقع آتے رہتے ہیں، کبھی کوئی آ جاتا ہے کبھی کوئی آ جاتا ہے، کبھی کسی میں اختلاف آ جاتا ہے کبھی کسی میں، جیسے اختلاف تو ہے اور اختلافی رائے سامنے آنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو آدمی کہتا ہے کہ 20 تراویح سنت رسول ہو گئی، اور انہوں نے بڑے زور سے اس وقت جو آپ کے معلوم ہے ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہے کہ ہماری تائید میں ہمیں کہیں سے کچھ بھی مل جائے تو اسے ہم بڑا چڑھا کے بیان کرتے ہیں۔
کہا کہ حرمین شریفین میں 20 رکعتیں ہوتی ہیں تو کیا یہ سنت کے خلاف ہے یا یہ ہے یا وہ ہے؟ اب چونکہ میں نے تو ایسا کچھ لکھا نہیں کہ سنت کے خلاف ہے یا نہیں ہے، میں نے تو کہا کہ سنت رسول صرف یہ ہے۔ اب اس سے زیادہ پڑھنے والوں کے بارے میں نے کوئی تذکرہ نہیں کیا کہ زیادہ جو پڑھتے ہیں وہ کیا ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے، اس کو کیا کہنا چاہیے۔ کئی لوگوں نے اسے بڑے زوردار طریقے سے لکھا کہ یہاں جو ہوتا ہے وہ کیا ہے، وہاں جو ہوتا ہے، میں نے اس کو بھی نہیں چھیڑا۔ کچھ اور باتیں جو ہیں وہ دور پار کی چھیڑ کر شروع کر دیں، کسی کو میں نے نہیں چھیڑا، اشارے میں نے سب کے شروع میں دے دیے۔ وہاں 20 رکعتیں ہوتی ہیں 2 مسجدوں میں، اس پوری خلیج کی 2 مسجدوں میں 20 رکعتیں ہوتی ہیں، وہ 2 مسجدیں تمہیں نظر آ گئیں، اور یہاں کی لاکھوں مسجدوں میں 8 رکعتیں ہوتی ہیں، وہ تمہیں نظر نہیں آتی۔ بات معقول سمجھ میں آتی ہے یا نہیں؟ 2 مسجدوں میں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے حالات کیا ہیں؟ مکہ مکرمہ میں طواف بھی ہو رہا ہے، تراویح بھی پڑھی جا رہی ہے، یہ دوسری مسجدوں میں تو ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ اور معاملات میں نے کہا کہ آپ کو ایک چیز اپنی تائید میں نظر آ گئی اور اسے اٹھا لیا، جبکہ لاکھوں مسجدیں پوری خلیج میں، جی سی سی کے 6 ملکوں میں، اور خود سعودی عرب میں، خود مکہ مکرمہ کے اندر جتنی حرم کے بعد کی مسجدیں ہیں سب میں 8 تراویح 3 وتر 11 رکعتیں ہوتی ہیں، وہ تمہیں نظر نہیں آتا، اور حرم شریف کی مسجد کو آپ نے اپنے لیے سارا کچھ کر لیا۔ بہرحال اسی طرح کے مسائل، کبھی سورہ فاتحہ کا مسئلہ چھڑ جاتا ہے، کبھی عذاب قبر کا، کبھی تراویح کا، کبھی کسی اور کا، کبھی کسی اور کا۔ تو اس سلسلہ میں ہمارے سامنے جو اصل عمل ہے وہ ہے قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح احادیث سے جو چیز ہمیں مل جائے اس پہ عمل کر لیں، وہی ہمارا مسلک ہے، وہی ہمارا دین ہے، اور صحیح احادیث سے جو چیز نہ ملے۔ اب اگر کسی نے اپنے کسی ذاتی نظریہ کی تائید کے لیے کانٹ چھانٹ کر کے ادھر ادھر سے کچھ چیزیں لانا شروع کر دیں اور بات کو بڑھانا شروع کر دیا، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنا نظریہ ثابت کرنے والی بات ہے۔ جیسے اپنے نظریہ کو ثابت کرنے کے لیے حرم کی نماز نظر آ گئی، اور اپنے ہی نظریہ کے خلاف حرم میں رفع دین کی جاتی ہے، وہ کیا ان کو نظر نہیں آتی؟ اپنے نظریہ کے خلاف حرم کے علماء سینے پر ہاتھ باندھیں، وہ نظر نہیں آتے۔ اپنے نظریے کے خلاف حرم کے علماء کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے 20 سورہ فاتحہ ضرور پڑھ لینی چاہیے، وہ ان کو نظر نہیں آتے۔ وہ تورک کرتے ہیں، وہ ان کو نظر نہیں آتے۔ وہ جلسہ استراحت کرتے ہیں نماز میں، وہ نظر نہیں آتا۔ حرم کے علماء قبروں کی مٹی چاٹنے کو شرک کہتے ہیں، وہ بھی نظر نہیں آتا۔ کوئی بھی دوسری چیز نظر نہیں آئی، نظر آئی تو 20 تراویح نظر آئی، چونکہ وہ ہماری مرضی کا مسئلہ بنتا نظر آ رہا ہے، اس پہ آ کے ہم نے اپنی کنڈی لٹکا دی کہ بس یہ یہیں تک۔ ہمیں وہ کوئی چیز، پورا حرم گونج رہا ہے، پوری خلیج گونج رہی ہے آمین کی آواز سے، وہ بھی نہیں سنتے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم اور سنت رسول کو اپنائیں، اور ٹھیک ہے قرآن اور سنت کی تائید یا قرآن و سنت سے ملتی جلتی باتیں اور بھی ملائیے۔ اب یہ بات ہم کہیں کہ بھائی قرآن کریم میں یہ آیا ہے، سنت رسول میں یہ آیا ہے، اور اس علاقے میں بھی یہ ہو رہا ہے، تو ایک بات معقول ہے۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ قبروں کی پوجا پاٹ کرنا، مزار دربار بنانا اور اس پہ سرکار کو بٹھانا اور پھر سرکار کے گھٹنے چومنا، یہ اسلام نہیں ہے۔ اگر یہ اسلام ہوتا تو مکہ میں بھی ہوتا، مدینہ میں بھی ہوتا، سعودی عرب میں ہوتا، خلیج میں ہوتا، کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ تو بات ہوئی معقول، کیونکہ قرآن اور سنت کی تائید میں یہ بات ہم نے کہی۔ اب قرآن اور سنت جو ہے وہ قرآن کریم نہیں، صحیح احادیث میں 11 رکعتیں تراویح موجود ہے۔ تائید میں مکہ شریف کی 20 تراویح کیسے بنتی ہے؟ تائید تو ہونی چاہیے حدیث کی، عمل سے۔ اس کے برعکس جو عمل ہو رہا ہے اس کو لے رہے ہیں اور صحیح احادیث کو چھوڑ رہے ہیں۔ 20 رکعتیں پڑھنا مکہ والوں کا کوئی اور بات ہے، اور وہ نماز جب مکہ کے اندر ہو رہی ہے 1 رکعت کا ثواب 1 لاکھ کے برابر۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں امام 10 رکعتیں پڑھا کر چلا جاتا ہے، یہ بھی آپ محسوس کرتے ہوں گے، امام نے 10 رکعتیں پڑھائیں، گیا، دوسرا آ گیا۔
اور یہ پچھلے سال تو میرا خیال ہے 3 امام تھے، 2 بھی نہیں تھے، پچھلے سال رمضان میں 3 امام تھے۔ کسی نے چند رکعتیں پڑھائیں اور 7 آخر میں وتر کی نماز پڑھا دی، پہلے نے کسی نے 6 یا 8 کر کے پڑھائیں اور آخر والے کو کچھ کم و بیش آئیں، ایک سلسلہ ہے۔ اور وہاں آپ سمجھتے ہوں گے کہ کیا ائمہ کے حرمین کے جو ائمہ حرمان ہیں وہ ہمارے مولویوں سے ذرا کمزور ہیں؟ ہمارا مولوی 20 رکعتیں اور 3 وتر 23 رکعتیں پڑھا لیتا ہے، کیا یہ حرمین کے علماء ان کی نسبت کمزور ہیں؟ اللہ رب العزت نے ان سب کو صحت بھی دی ہوئی ہے، قرآن بھی دنیا بھر کے علماء سے بہترین انداز سے پڑھتے ہیں، روحانیت کا وہ عالم ہوتا ہے کہ آپ محسوس کر سکتے ہیں ساری دنیا میں کہیں بھی تراویح پڑھ لیں اور حرمین میں کھڑے ہو کر بھی تراویح پڑھ لیں، آپ جب قرآن سن رہے ہوں دنیا ہی پلٹی ہوئی نظر آتی ہے، اس کے باوجود وہ 10 رکعتیں پڑھا کے نکل جاتے ہیں۔ ایک فرق یہ کہ امام 10 رکعتیں پڑھا کر چلا گیا۔ کچھ یہ بھی آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہاں کچھ لوگ طواف کر رہے ہیں، عمرہ کرنے والے طواف کرتے جا رہے ہیں اور تراویح ہو رہی ہے۔ اگر وہ 20 رکعتیں ہی ضرور سنت رسول ہوتی، کوئی آدمی وہ طواف نہ کر رہا ہوتا، سارے چھوڑ کر پہلے تراویح پڑھتے اور پھر اس کے بعد۔ لہذا کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی تراویح پڑھ رہا ہے، کوئی طواف کر کے تراویح میں شرکت کر لیتا ہے، کوئی کچھ تراویح پڑھ کے طواف میں شامل ہو جاتا ہے، وہاں کا ماحول جو ہے وہ الگ ہے۔ لہذا قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل بنائیں اور اس کے بعد باقی معاملہ جو ہے ان کو لگائیں۔ قبر کے اندر عذاب ہوگا، اس کی تائید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں موجود ہیں۔ اور اللہ رب العزت سے کیا یہ بعید ہے کہ قبر کے اندر وہ جسم اور روح دونوں کو عذاب دے، روحیں علیین میں اور سجین میں ہوں، اور جب اللہ چاہے عذاب کے لیے ان کو جہاں چاہے مہیا کر لے، کیا اس کے لیے مشکل ہے؟ ہمارے لوگ تو جب اپنی طرف سے سوچتے ہیں تو اور رنگ سے سوچتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ہماری طاقت ہے، انسان کی طاقت ہے، اسی طرح یہ کیسے ممکن ہوگا کہ ایک قبر میں مسلمان ہے، کبھی کسی وقت یہیں ایک کافر بھی زمین میں دفنایا گیا تھا، یا کہیں بہت بڑا کوئی زلزلہ آیا، کچھ مسلمان مر گئے، کچھ کافر مر گئے، وہ سارے اکٹھے ہی دفن ہیں۔ ایک ہوٹل گر گیا، اس میں کافر مسلمان سارے تھے، وہ سارے کے سارے دفن ہو گئے۔ اب ہمارا بھائی یہ سوچنے لگتا ہے کہ کیسے ہوگا کہ ایک مسلمان ایک کافر اکٹھے پڑے ہوئے ہیں، ان کو ایک کو جنت کی بہاریں، دوسرے کو جہنم کی سزائیں، یہ کیسے ہوگا؟ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے لیے یہ بڑا آسان ہے۔ ابھی یہ آج کل میں یہ میں نے غالباً مسجد جامع الکبیر میں یا مرکز میں ذکر کیا ہے، گزشتہ ہفتے، یہ تو کچھ زیادہ لمبی بات نہیں ہے، 2 آدمی چارپائی پہ سوئے ہوئے ہیں، 2 آدمی مثال کے طور پر میاں بیوی ہیں۔ عام آدمی کا تو 2 آدمی کا اکٹھے سونا جائز نہیں ہے، مثال کے طور پر میاں بیوی ایک چارپائی پہ سوئے ہوئے ہیں، بیوی یا میاں دونوں میں سے ہر کسی کا اپنا اپنا عمل ہے، پتہ نہیں کس کو کون سے عمل کے نتیجہ میں کیا نظر آ رہا ہے، دونوں خواب دیکھ رہے ہیں۔ ایک خواب میں طواف کر رہا ہے یا باغات میں گھوم رہا ہے، مزے اڑا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی پڑا دوسرا اسی چارپائی کی سواری دوسرا جو ہے، اس کے پیچھے کتا لگا ہوا ہے اور وہ بھاگ رہا ہے۔ اسے پتا ہے کہ جب یہ پہنچے گا مجھے کاٹ کھائے گا، یا کوئی اور زہریلا جانور چیر پھاڑ کر دینے والا جانور پیچھے لگا ہوا ہے۔ دونوں اکٹھے ہیں، دونوں ایک چارپائی پر ہیں، دونوں ایک ساتھ سوئے ہوئے ہیں، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں نظر آتا ہے یا نہیں؟ جنت جہنم نہ صحیح، ایک پریشان ہے، اس کو کوئی چیرنے والا کتا یا کوئی جانور پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، دوسرا مزے کے ساتھ۔ جو رب اتنی سی جگہ پہ ان 2 کو زندگی میں یہ دکھا سکتا ہے، وہ 2 مردوں کو، ایک کو جنت کے نظارے اور دوسرے کو جہنم کی سزائیں نہیں دے سکتا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ